السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طلحہ آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی کا اسلامک اسپیشل پروگرام۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علماء کرام جن سے ہم جانیں گے کہ اسلام کا کنسیپٹ کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے اور اسلام عام مسلمانوں سے کیا چاہتا ہے اور اسلام کی کیا خواہش ہے، یا اسلام کا کیا حکم ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہمیں اسلام پہ کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے اور اسلام کی بیسکس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ سب سے پہلے مولانا میر غزالی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بیسک اسلام ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ جنہوں نے یہ پروگرام ریکارڈ کرنے کی زحمت اٹھائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال ہے کہ اسلام ہے کیا۔ اسلام ایک مکمل اکمل اجمل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مذہب اور دین میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو دین ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسلام کوئی مذہب نہیں، ایک دین ہے جو ہر انسان کو زندگی کا ہر پہلو، چاہے سیاسی ہے یا معاشی ہے، معاشرتی ہے یا دیگر، یعنی کہ سمجھ لیں آپ تجارت کے ساتھ جہاد کو سمجھ لیں، جنگوں کو سمجھ لیں، یا ان تمام شعبہ جات جو ہم جن سے وابستہ رہتے ہیں شعبہ زندگی میں، تمام شعبہ جات کے بارے میں رہنمائی فراہم کرنے والا جو پلیٹ فارم ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ اور اسلام ایک دین ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب عبادات کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو۔ اور دنیا میں جتنے بھی پہلے انبیاء آئے ان کے مذاہب تھے، ان کی کتاب ہوتی تھی، تعلیمات ہوتی تھی، اور جو دین اسلام ہے یہ ایک دین ہے، یہ غلبے کے لیے ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ جب آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں تو اللہ نے آپ کی شریعت کو دین بنایا اور زندگی کے تمام شعبوں کے لیے اکمل بنا دیا ہے۔ اب نہ کوئی دین آئے گا نہ کوئی مذہب آئے گا، لہٰذا اسلام زندگی کے ہر شعبے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو پہلے 1 لاکھ 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے وہ دین لے کے آئے یا مذہب لے کے آئے؟ مذاہب، ان کے مذاہب ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو شریعت ہے، وہ اسلام ہے، وہ دین ہے۔ اچھا مولانا میر غزالی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام کے کیا ارکان ہیں، اسلام کیا چاہتا ہے ہم سے؟ عبادات اور عقائد کے اعتبار سے تو بنیادی طور پہ اسلام کے 5 اراکین ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جس میں کلمہ توحید ہے، یعنی کہ مادہ پرست دنیا کو، خود غرض دنیا کو کلمہ طیبہ پڑھا کر توحید پرست بنانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس دین کی حفاظت کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے جو مین عبادت ہے وہ ہے نماز۔ ٹھیک ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہ پڑھے تو یہ کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بھی ہو لیکن اس کا دھڑ ہو، سر نہ ہو تو کیسا رہے گا؟ اس سے ظاہر ہوا کہ مسلمان اور نماز دونوں ضروری چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اراکین میں آتا ہے زکوٰۃ، یعنی کہ معیشت، کہ جو بھی مسلمان کماتا ہے شریعت اس پر ایک ٹیکس لاگو کرتی ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور شریعت نے اس کو اس کے مال کی پاکیزگی قرار دیا ہے اور طہارت قرار دیا ہے۔ اور ذوق شریعت کا یہ ہے کہ جو غربا ہیں ان میں زر مبادلہ اور پیسے کا جو ہے بہاؤ رہے، پیسہ چند خاندانوں میں کنورٹ نہ ہو، اور جس سے یہ ہوگا کہ معاشرہ جو ہے استحکام میں آئے گا اور معاشی طور پر منظم ہوگا۔ ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے بعد جو چوتھا رکن ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ بنیادی طور پر مسلمان کے اندر قوت برداشت اور قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے ہے اور آزمائش کے لیے تیار رہنے کے لیے ہے۔ اور 12 مہینوں میں ایک ماہ ہم 30 دن یا 29 دن جو کیلنڈر کے اعتبار سے یا چاند کے اعتبار سے ہم روزے رکھتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے جسم کو جو ہے ہر قسم کی آزمائش کے لیے، بھوک کے لیے اور دیگر تمام جو روزے میں پابندیاں ہیں ان کے لیے تیار رکھیں تاکہ ہم ایک بعمل مسلمان اور انسان بن سکیں۔ اور آخری جو رکن ہے وہ ہے حج۔
حج ایک اجتماعی عبادت ہے اور مسلمانوں کی قوت کا اظہار ہے۔ جب پوری دنیا سے لاکھوں حجاج کرام ذی الحج میں بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں اور اجتماعی عبادت کرتے ہیں تو اسلام کی طاقت اور پاور کا اظہار دیگر اقوام اور مذاہب کے لیے ہوتا ہے کہ اسلام کے فالورز ہیں، اسلام کی ایک قوت ہے، ایک پلیٹ فارم ہے۔ تو اللہ نے جو رکن پانچواں حج دیا کہ کوئی بھی مسلمان جو استطاعت رکھتا ہو، یعنی کہ آنے جانے کا خرچ بھی رکھتا ہو، اور جب وہ حج پر جائے گا تو پیچھے جو اس کے اہل و عیال ہیں ان کی کفالت کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے جائے، اور اگر ان کے نگرانی کے لیے کسی کو مقرر کر کے جا رہا ہے تو اس کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو، اور وہ حج پہ چلا جائے اور زندگی میں کم از کم ایک دفعہ حج کر کے آئے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ زندگی میں ایک دفعہ صاحب استطاعت پر حج فرض کر دیا کہ ہم ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اپنی اجتماعی عبادت کریں تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا کلچر اور عبادت کا جو نظام عبادت ہے وہ واضح ہو کر آ جائے اور مسلمانوں کی طاقت کا اظہار ہو۔ اچھا مولانا افضل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، جو کلمہ ہے، کلمے کا کوئی کنسیپٹ بھی تو ہوگا یا صرف یہ کلمہ ایک لائن کے اوپر محیط ہے؟ دیکھیں، جو کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ توحید ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیا کو شرک سے نکالنا ہے، غفلت اور جہالت اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایک خدا کی عبادت کی تلقین کرنی ہے، اور ان کو اس پر جو ہے ان کا ایمان بنانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اللہ ہی اسی کا رازق ہے، اللہ ہی اس کا خالق ہے، اور یہ دنیا اللہ کے امر سے ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بنیادی کنسیپٹ لا الہ الا اللہ میں توحید کا اقرار ہے، ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسالت کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کی توحید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ جب ان دو چیزوں کا ہم اقرار کر لیتے ہیں تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اگر ان دونوں میں ایک چیز بھی مسنگ ہو جائے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، نہ شرک کر کے اور نہ ہی رسالت کا انکار کر کے۔ صرف رسالت کا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر کے بھی ہم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا کلمہ طیبہ جو ہے وہ توحید اور رسالت کے کنسپٹ پر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایک شخص کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں کلمہ طیبہ کا اقرار بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد وہ خدا کے علاوہ کسی اور کو پوچھ بھی رہا ہے، یا کسی اور کی مطلب اسی طریقے سے حمد و ثنا بھی بیان کر رہا ہے، کسی اور سے مدد بھی مانگ رہا ہے، کسی اور کو مشکل کشا بھی اپنا مان رہا ہے، حاجت روا بھی مان رہا ہے، یا دنیاوی طور کے اوپر اس نے کسی کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، ہر ٹائم اسی کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اسی کی عبادت کر رہا ہے، تو اس ایسے شخص کے لیے اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ایسے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ منافق ہیں، مذبذبین بین ذالک، تذبذب کا شکار لوگ ہیں، اور اگر ان کو فائدہ نظر آتا ہے توحید پرستی میں تو توحید پرست بن جاتے ہیں، اگر فائدہ نظر آتا ہے کسی کے آگے جھکنے میں تو جھک جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے کنارے کنارے پہ پھرتے ہیں۔ اگر ان کو فائدہ ایمان میں نظر آتا ہے تو ایمان کے دائرے میں آ جاتے ہیں، فائدہ اگر ایمان سے باہر نظر آتا ہے تو یہ فوراً سے پہلے ایمان سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا آخری گڑھا بنایا ہے جو کافروں سے بھی نیچے ہے، یعنی کافر اوپر والے گڑھوں میں ہوں گے، منافق اس سے نیچے والے گڑھوں میں ہوں گے۔ تو ایسے انسان کے ایمان کا کیا ہے جو ظاہر میں دعویٰ بھی کرتا ہو کہ میں ایمان لایا لیکن اس کا عمل اس کے ایمان سے مختلف ہو، تو اس کو تو انسان یکسوئی نہیں ہے، اور جو انسان یکسوئی نہیں ہے وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تو انسان تبھی ہے جب وہ یکسو ہو جائے، دوغلا نہ ہو۔ مجھے بتائیے گا کہ جیسے بھی آپ نے ایک بات ڈسکس کی کہ کچھ لوگ ایمان کے کنارے پر ہوتے ہیں، تو کیا وہ لوگ ایمان میں داخل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اس کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے بڑی کلیئر بات کی کہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ڈسکرائب کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر فائدہ نظر آتا ہے جھوٹ بولنے میں تو جھوٹ بولیں گے، اگر فائدہ نظر آئے گا جھوٹ نہ بولنے میں تو سچ کے دائی بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ان کو فائدہ نظر آئے گا جو ہے دھوکہ دینے میں تو دھوکہ دینے میں منٹ نہیں لگائیں گے، اگر ان کو فائدہ نظر آئے گا دھوکہ نہ دینے میں
تو وہ اپنے آپ کو امین اور امانت دار اور دیانت دار جو ہے قرار دیں گے اور کہیں گے ہم سے بڑا امانت دار کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان کو دھوکہ فائدہ نظر آئے گا یکسو ہونے میں، ایک ترتیب میں چلنے میں، تو وہ یکسو رہیں گے۔ جب ان کو نظر آئے گا نہیں یکسویت میں فائدہ نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنے گول سے فوراً سے پہلے پھر جائیں گے، یکسو نہیں رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے کنارے کنارے پر رہنے والا مسلمان نہیں، منافق ہے، ٹھیک ہے، تذبذب کا شکار ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ اور جب وہ جو منافق ہے وہ آپ خود دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح منافقین کے لیے نارن حامیہ کہا کہ ہم نے تو ان کے لیے جو ہے جہنم کے آخر گڑھے تیار کیے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے اور اس کی تو جو ہے ایمان بڑا پکا ہے، اس کی تو شفا اللہ وسلم شفاعت فرما دیں گے تو جنت میں چلے جائے گا، اللہ معاف فرما دیں، لیکن منافق کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے بتائیے گا مولانا، ایک انسان ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اقرار بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے چند مخصوص معاملات کے اندر، اور لیکن باقی اللہ کے احکامات نہیں مانتا، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے لیے عملی نمونہ بنایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، لعلکم تفلحون، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اس سے ظاہر یہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے عملی نمونہ اور آئیڈیل ہے، تو آئیڈیل کسی ایک بات میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنا پھرنا، تہذیب، تمدن، اٹھنا بیٹھنا، آپ کے معاملات، آپ کی آئلی زندگی، آپ کی مذہبی زندگی، آپ کا جہاد، آپ کی جنگیں، آپ کی صلح، اور آپ کا قیدیوں سے ٹریٹمنٹ، آپ کا دنیا دیگر اقوام کے ساتھ اور کفار کے ساتھ ٹریٹمنٹ، یہ سارا عملی نمونہ میں آتا ہے۔ کہ میں ایک شخص کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ آپ کی آئیڈیل ہیں، یعنی کہ اللہ نے جس چیز کو آئیڈیل قرار دیا تو اس کی زندگی پوری کی پوری عملی نمونہ ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سنت پر پورے کے پورا عمل کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بھائی نماز تو میں پڑھوں گا لیکن کاروبار مرضی سے کروں گا، نماز تو میں پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ میں نہیں دوں گا، میری مرضی۔ تو حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کی دیتا تھا، ابوبکر ان کے خلاف جہاد کرے گا اور رسی بھی لے کے چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے، ایک شخص کہتا ہے میں روزہ تو رکھوں گا لیکن میں فطرانہ نہیں دیتا، یا میں جو ہے جو لوگ اپنی بہن بیٹیوں کا حق نہیں دیتا، تو شریعت ان سے اگر شرعی حکومت ہوگی تو وہ تو ان سے سختی سے ان کا حق لے کر دے گی جن کا اس نے غصب کیا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام دین ہے، جو میں نے شروع میں بات کی تھی، اور دین زندگی کے تمام اصولوں کا احاطہ کرتا ہے، اور ہم نے ہر چیز دین کے مطابق گزارنی ہے، ٹھیک ہے، اور دین کے مطابق اس کو ہر چیز کو تابع بنانا ہے۔ اب اگر میں اپنی من پسند چنے ہوئے دین کو ماننے لگ جاؤں کہ کہوں کہ بھائی صرف نماز پڑھوں گا، تو میں تو دین کو جو ہے اختیار تو نہ کیا، میں نے دین کو میں سے جو مجھے پسند تھا وہ چنا، چوائس کیا، وہ بھی دین میں چند چیزوں کو۔ تو جب آپ دین کو اختیار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اطاعت کا اعلان کرتے ہیں، تو غلام کا کوئی ذاتی جو ہے وہ فلسفہ نہیں ہوتا، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے والے انسان ہیں، تو ہماری ذاتی کوئی رائے نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وہی ہمارا راستہ ہے۔ مجھے ایک مختصر ایک جواب دیجیے گا کہ ایک شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بھی اعلان کر رہا ہے اور کسی اور کو شریک بھی نہیں مان رہا، لیکن وہ آگے عبادات بھی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی نہیں مان رہا، تو کیا ایسا شخص اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ اللہ حقوق اللہ معاف کر دیں گے، حقوق العباد معاف نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، حقوق اللہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نماز میں غفلت کر رہے ہیں یا سستی ہوتی ہے، ہماری بھی نمازیں ہم پڑھ بھی لیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ قبول کر لے، لیکن اللہ کی مہربانی ہے، رحم ہوگا کہ اللہ ہماری ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لے گا۔ لیکن حقوق العباد وہ چیپٹر ہے جو اللہ نہیں معاف کرے گا۔ شہید بھی ہے نا، تو قرض ادا نہیں کیا تو اللہ کہے گا پہلے اس کی نیکیوں سے قرض میں دیتا ہوں، یا اللہ خود اس بندے کو راضی کرے گا جس کا قرض ادا کرنا ہوگا، تو پھر شہید جائے گا جنت میں۔ یہ تو حدیث آپ نے بھی پڑھی ہوگی۔ تو
تو اسی طریقے سے حقوق العباد کی معافی قطعاً نہیں ہے جب تک جس کا حق غصب ہوا ہے وہ معاف نہ کر دے. حقوق العباد میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے، اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا. تو اب یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں اللہ نے واضح کہہ دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مولا، جیسا ابھی آپ نے کلمے کے ایک حصے کو بڑے ہی پیارے انداز کے اندر آپ نے ڈسکس کیا، مجھے بتائیے گا کہ رسالت کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا مختصراً بتا دیں. دیکھیں، جو رسالت کا چیپٹر ہے، عنوان ہے، یہ نبوت سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. نبوت جو ہے وہ اختیاری چیز نہیں ہے کہ میں اٹھوں اور میں کہوں کہ میں نے نبوت کو اختیار کر لیا. یہ وہابی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اپنا اللہ نے مسنجر بنا دیا، پیغام رساں بنا دیا، اس پر وحی نازل ہوگی. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. پوری ایک آپ تاریخ اسلام پڑھیں، آپ کو اس میں سارا ملے گا. قرآن مجید میں بھی اس کا واضح ذکر ہے. تو یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رسالت یا نبوت جو ہے یہ وہابی چیز ہے، اختیاری چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ وہابی بھی بند ہو گئی ہے، چیپٹر ہی بند ہو گیا ہے، دروازہ ہی بند ہو گیا ہے. اب قیامت تک تو کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت بھی ہے. اور رسالت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے 1,24,000 کم و بیش انبیاء مبعوث فرمائے. ان میں 313 رسول ہیں. ٹھیک ہے. اور نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی جو ہے ان کے پاس نئی شریعت نہیں ہوتی، نئی کتاب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یا نئی امت. جس نبی کے پاس نئی امت، نئی شریعت، نئی کتاب آ جائے، وہ اس کے ساتھ ایک اعزازی ٹائٹل لگ جاتا ہے، وہ رسول بن جاتا ہے. میں چاہوں گا مختصر میرے چند ایک سوالات کے جواب دیتے ہیں تاکہ ہم اس کے بعد بریک پر جا سکیں، اس کے بعد ہم اسلام کی دوسری چیزوں کو ڈسکس کر سکیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ نہیں مانتا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو کیا وہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا قرآن مجید کا انکاری ہے. ٹھیک ہے. واضح احادیث کا انکاری ہے. اور قرآن مجید کا انکار کرنے والا تو اپنے آپ کو خود ہی دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے. اگر کوئی شخص قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہے. ایمان تو پورے قرآن پہ لانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے بتائیے گا کہ نماز کا بیسیکلی کیا کنسیپٹ ہے مختصر وقت میں؟ نماز جو ہے دین کا ایک واضح رکن بھی ہے، ستون بھی ہے. ٹھیک ہے. اور نماز بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ٹھیک ہے. جو نماز ہے یہ فحاشی اور یعنی اور برائی سے منع کرتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی انسان کے انفرادی تقوی کی دلیل نماز ہے. ٹھیک ہے. نوافل، سنت، تہجد، یہ ایکسٹرا نمازیں جو ہیں یہ انفرادی تقوی میں اضافہ کرتی ہیں. لیکن مسلمان کی حد تک جو تقوی ہے انفرادی، اس کو قائم رکھنے کے لیے جو رکن اسلام ہے، جو عبادت ہے، وہ نماز ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ باقی 4 ارکان پہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نماز کیا شریعت میں کوئی نرمی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ٹھیک ہے. اب علماء اس کی 2-3 طرح سے تشریح کرتے ہیں. پہلی تشریح کرتے ہیں جس نے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہو گیا. دوسری تشریح کرتے ہیں جس نے نماز کو ترک کیا وہ کفر کے قریب پہنچ گیا. ٹھیک ہے. تیسری تشریح کرتے ہیں جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ اس نے کفر والا کام کیا. ٹھیک ہے. یا ایسے کافر کام کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے. اب جو نماز ہے قرآن مجید میں بھی واضح جگہ پہ آیا واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب ایک بندہ کہے کہ میں تو نماز کو پڑھتا ہی نہیں، میں نے پڑھنی ہی نہیں ہے، تو اسلام کے رکن کا انکار ہے. ایک ہے غفلت، ایک ہے کہ سرے سے رکن ہی نہ ماننا. سرے سے رکن ہی نہ ماننا، عبادت ہی نہ ماننا آپ کو اسلام میں کہاں کھڑا کرے گا، یہ آپ خود دیکھیں کہ ہم اسلام میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے. ہاں رکن بھی مانوں، عبادت بھی مانوں، کہوں عبادت بھی ہے، رکن بھی ہے. کیونکہ زیادہ تر مسلمان یہی کرتے ہیں نا، وہ مانتے ہیں کہ نماز ضروری ہے، فرض ہے، پھر غفلت کروں، وہ نہیں پڑھتے لیکن پھر غفلت کروں. تو اب جو غافل ہے اس کی سزا ہے، لیکن ہے حقوق اللہ. اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو یہاں پر بریک کا وقت ہے، انشاءاللہ ہم بریک کے بعد اس پہ کریں گے. مولانا سامعین یہاں پر وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد اور ہم جانیں گے مفتیان کرام سے مزید سوال.
ویلکم بیک موجود سامعین، جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے علماء کرام سے اسلام کے حوالے سے، آئیے مزید جانتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے نماز کے حوالے سے، ایک لاسٹ کوشچن کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانتے ہیں کہ اسلام ایک رکن ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں تو جیسے آپ دیکھیں گے کہ فجر کی نماز کے اندر لوگ بہت کم ہوتے ہیں، باقی نمازوں میں پھر بھی کچھ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جائیں تو جمعہ والدین تقریباً عام نمازوں سے ملٹیپلائی بائی 10 یا 20 ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر آپ جاتے ہیں کہ عید کی نمازوں کے اوپر تو ملٹیپلائی بائی عام نماز کے 100 سے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ مان تو رہے ہیں نا کہ اسلام ایک رکن ہے، کیونکہ عید پہ بھی تو لوگ نظر آ رہے ہیں، آپ کو نظر جمعہ والدین میں نظر آ رہے ہیں، لیکن باقی پورے ہفتے آپ کو اتنا رش نظر نہیں آتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ یا ایک اس کے علاوہ ایک اور کنسیپٹ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عید کے علاوہ پورا سال مسجد میں نہیں آتے، ان کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کے لیے سب سے مشکل ترین 2 نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ وہ مسلمان رہیں گے یا منافق ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات ایسے تو پھر آپ کے اگر آپ ایک شہر کو لیں اور شہر کے اندر اگر آپ کے صرف 100 لوگ رہتے ہیں، ایگزامپل کی طور پہ بات کی جا رہی ہے، تو اس میں صرف 5 لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں فجر کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو ہم پھر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم یکسو ہیں؟ یہ تو پھر یہ پاکستان کی 95% آبادی شامل تو ہو آپ جائے گی نا۔ کیا سمجھتے ہیں اس کہ میں کئی مسلم ایسے ساتھی بھی ہیں جو گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، نماز مسجد میں آنے میں سستی کرتے ہیں، اور اگر بعض لوگ نہیں بھی پڑھتے تو ہم اجتماعی طور پہ تارک الصلاۃ بھی جو ہیں، آپ یہ دیکھیں جب ہم یکسو نہیں ہیں تو ہم پوری دنیا میں مغلوب بھی تو ہیں۔ جب ہم یکسو نہیں تھے، جب یکسو تھے تو غالب تھے، یکسو نہیں ہیں تو مغلوب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم انفرادی تقویٰ ہمارا مضبوط ہو جائے گا نا تو ہم خود بخود غالب بھی آ جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے۔ بعد میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ نمازوں میں جمعہ میں رش ہوتا ہے، اور دیکھیں کہ جو لوگ جمعہ نہیں پڑھتے، ایک اور روایت میں نے پڑھی، مولانا عبدالوہاب صاحب بھی تشریف فرما ہے، آپ سے فرمایا جو لگاتار 3 جمعے چھوڑتا ہے وہی منافق ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اب مجھے بتائیں کہ جو جمعے پڑھنے ہی نہیں جاتے، اور میں نے تو بعض لوگوں کو عید پڑھتے بھی نہیں دیکھا، عید والے دن بھی وہ عیدگاہ میں نظر نہیں آتے، تو اب وہ تارک الصلاۃ جو ہیں یہ حقوق اللہ کا جو انکاری ہے عملی طور پہ، عقیدے کے اعتبار سے شاید ایمان لاتا ہو، رکن مانتا ہو، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ٹھیک ہے، حقوق اللہ نے معاف کرنے ہیں، یہ پکڑ کر نہیں ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ مخلوق کے ریلیٹڈ ہے، لیکن شریعت کی جو حکومت ہوگی، شرعی حکومت جو ہوگی، اس کے احکامات الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب مجھے بتائیے گا کہ روزہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ جو ہے یہ ایک رکن بھی ہے اور فرض ہے مسلمان پر۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سال میں جو ہے وہ 1 مہینہ مختص کیا ہے جس کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے۔ باقی عام دنوں میں نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے، یا کئی لوگ منت مانگ لیتے ہیں اس میں بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن رمضان شریف میں 29 دن ہوں، 28 ہوں یا 30 ہوں تو اس میں یہ فرض ہے ٹھیک ہے۔ مسلمان۔ اچھا مولانا عمر غزالی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کے رکن کے حوالے سے آپ کوئی عوام الناس کو آگاہی فراہم کرنا چاہیں؟ دیکھیں زکوٰۃ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنا ٹیکس لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ کہتے ہیں میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کا کاروبار میں رازق ہوں، رزق دے رہا ہوں، جو میں آپ کو رزق دے رہا ہوں اس میں 1 سال جو آپ کا منافع جمع رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ جو ہے زکوٰۃ دیں۔ ٹھیک ہے، اب جب زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے تو زکوٰۃ بیسیکلی اس کے جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے میں پیسے کا بہاؤ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ خود دیکھیں کہ آپ کا لاہور ہے، ایک مسلمان اگر اپنی زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو میرے خیال میں آپ کی پوری سوسائٹی میں زکوٰۃ دینے والے تو بچیں گے، لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک اور المیہ بھی ہے کہ ہم زکوٰۃ میں بھی کھلواڑ کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ تملیک ہے کہ بڑے بڑے شیخ حضرات جو ہیں، سیٹھ حضرات جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے علماء حضرات کو کہا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اتنی زکوٰۃ میں سے دیں گے، مدرسے کے لیے آپ رکھ لیں، لیکن ہماری زکوٰۃ کی تملیغ کروا دیں۔ وہ مدارس کے طلباء کو یا غرباء کو لایا جاتا ہے، ان کو وہ ان کے جو ہے نا کہتے ہیں آپ اس رقم کے مالک ہیں، پھر وہ ان سے واپس لے لی جاتی ہے۔ اس طرح کے حربے آزما کر ہم معاشرے میں دولت کا بہاؤ روک رہے ہیں۔
ٹھیک ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ مسلم معاشرہ جو ہے وہ تقویت نہیں پکڑ رہا, استحکام نہیں پکڑ رہا, معاشی طور پہ کمزور ہو رہا ہے. ایک وقت تھا جب مسلمان پوری زکوٰۃ دیتے تھے, ٹھیک ہے. تو پھر مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں اور ریاست مدینہ کی گلیوں میں زکوٰۃ دینے والے مارے مارے پھرتے تھے, لینے والا نظر نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے. اگر پاکستان ہے, پاکستان میں آپ کو ہر جگہ آپ کو بھکاری بیگرز نظر آئیں گے, پھر رہے ہوں گے. یہ تو پیشہ ور لوگ ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے تو حساب کرنا ہوتا ڈیری جا کے آج ہم نے کتنا کمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فقیر آیا اور اس نے جو ہے سوال کیا, آپ نے اس کی خدمت کی, کپڑے وغیرہ بھی دیے. اور دوسری دفعہ آیا, جب تیس دفعہ تو آپ نے اس کو بھگایا. اس نے کہا یہ تو عادی ہے, یہ تو کاروباری ذہن سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ضرورت ہوتی ہے, ایک دفعہ ہوتی ہے, دو دفعہ ہوتی ہے, یا ایک انسان ہے کاروبار کے لیے پیسے نہیں ہے تو کوئی کسی سے پیسے مانگ لے گا, کاروبار کر لے گا. لیکن اس کو ہی ذریعہ آمدن بنا لینا, مانگنے کو, یہ بھی بری بات ہے. تو اسلام کا کنسیپٹ یہ تھا کہ ہر تاجر, ہر سیٹ اپنی سالانہ محفوظ آمدن میں سے, اب یہاں بھی ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ آپ کا سال ختم ہوا اور سال ختم ہونے سے سال ختم ہوا اور آپ نے زکوٰۃ دے دی, اور اگر بالفرض آپ کا سال ختم نہیں ہوا اور آپ کا پیسہ پڑا ہے, تو یہاں ہم اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, ہم سال کو, بعض لوگ رمضان کو سال سیٹ کرتے ہیں, بعض لوگ شعبان کو کرتے ہیں, بعض لوگ دیگر کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی آ کر لوگ مغالطے کا بعض کا شکار ہوتے ہیں. علماء اور مفتیان کی نگرانی میں اس کا ایئر جو ہے وہ طے کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا کنسیپٹ دیا ہے وہ غرباء کے لیے ہے اور مسلمانوں کے معاشرے میں غربت کے خاتمے کے لیے ہے. تو زکوٰۃ جو دے رہا ہے اس کے مال کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کا مال پاک ہو گیا, ناپاکی دور ہو گئی, پاکیزہ ہو گیا, طہارت مل گئی. اور حفاظت ایسے کرتا ہے کہ ایک واقعہ میں نے پڑھا, ایک بستی تھی, ایک بستی میں کچھ فیکٹریاں تھیں, آگ لگی تو تمام فیکٹریاں جل گئی, ایک فیکٹری رہ گئی. تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جو فیکٹری کا مالک تھا اپنی زکوٰۃ پوری دیتا تھا. اللہ مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا اللہ نے جو ٹیکس عائد کیا ہے مذہبی اعتبار سے مسلمان پر, اس ٹیکس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور بھی ہے, جس نے مولانا نے کہا کہ بھئی لوگ مدارس میں تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور عام روٹین میں یہ بھی چل رہا ہے کہ سال جب پورا ہو جاتا ہے اس وقت زکوٰۃ جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 11 ماہ گزارے اپنے تبلیغ میں, اس کے بعد تبلیغ چینج کر دیتے ہیں. یعنی اگر خامند مالک ہے تو وہ بیوی کو بنا دے گا, جب بیوی مالک بن جائے گی تو اب اس کے 11 مہینے گزاریں گے. یعنی اس طرح کر کے اس چیز کو روکا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, میرے یہاں پہ 2 سوال ہیں جو میں پوچھنا چاہوں گا. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ کہتے ہیں یہ ہمارا 12واں مہینہ شروع ہونے والا ہے, تو پورا سال پہ فرض گاڑی ہے وہ یوز میں نہیں آئی تو اس کے اوپر اب زکوٰۃ فرض ہو گئی, تو وہ 12ویں مہینے اس کو یوز میں لے آتے ہیں کہ اب ہمارے استعمال میں ہو گئی ہے, یا اس کو بیچ کر کوئی اور چیز لے لیتے ہیں تو اس کا Day 1 سٹارٹ ہو گیا. تو ایسے کرنے سے 2 چیزیں ہیں جس میں جو بنیادی کنسیپٹ ہے کہ آپ کی اربوں روپے کی مل پڑی ہے, ٹھیک ہے, چالو نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کی زمین پڑی ہے, ٹھیک اس پہ آمدن نہیں, آمدن پر اور اس آمدن سے ہونے والا جو ذخیرہ ہے اس پر سال پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہمارے پاس ایکسٹرا ضرورت سے زائد چیزیں موجود ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس 10 گاڑیاں ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ آپ کی روزگار میں نہیں آتا کہ آپ جو ہے سال کمائیں یا وہ کریں, یہ آتا ہے آپ کی آرائش میں, آسائش میں. ٹھیک ہے. اور جو آسائش کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک گاڑی سے بھی گزارا کر سکتے ہیں. آپ کی 2 گاڑی ہیں تو آپ سے کہیں ایک گاڑی میں استعمال کر, دوسری بھی کر رہا ہوں, تیسری بھی کر رہا ہوں, چوتھی بھی. جتنی آسائشیں بڑھیں گی ان پر زکوٰۃ لگے گی. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا. اب مثال کے طور پہ آپ نے قیمتی پتھر رکھے ہوئے ہیں کمروں کے اندر سجاوٹ کر کے, اب ان پتھروں کی قیمت اربوں روپے میں یا لاکھ ہوتے ہیں, لاکھ ڈالر کے بھی ہوتے ہیں, دیگر بھی ہوتے ہیں, تو ان کے بھی اپنے مسائل ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یوز پہ بات کریں. یوز جو ہے وہ ضرورت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. جو ضرورت کے مطابق استعمال یعنی کہ انسانی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے چیزیں ہیں وہ ہم زکوٰۃ سے جو کہتے ہیں کہ یہ تو ضرورت ہے, کاروبار نہیں ہے. لیکن جو آپ کے پاس ایکسٹرا چیزیں آ جاتی ہیں وہ آسائش میں گنتی ہوتی ہیں یا آپ کے کاروبار میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کاروبار کی آپ نے دکان بنائی ہے, دکان کی آپ نے 10 لاکھ کی ڈیکوریشن کی ہے, اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن آپ اگر آپ نے مال رکھ لیا ہے تو اس مال سے جو آمدن آئے گی اس کے ذخیرے پہ زکوٰۃ ہے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ چلے اگر ہم زیادہ سے بنے بھی جاتے ہیں تو ہر گھر میں برتن ایکسٹرا پڑے ہوتے ہیں, بہت زیادہ پڑے ہوتے ہیں کہ جو پورا سال میرے خیال سے یوز نہیں ہوتے. کچھ برتن ہوتے ہیں جو نارمل ڈیز کے اندر یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے, تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کچھ قیمتی پتھر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, قیمتی برتن بھی ہوتے ہیں جس پہ نقش ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر چیز جو ضرورت کے مطابق چیزیں ان کے احکامات اور ہیں جو ہم نے ڈیکوریشن کے لیے جو بالکل آپ کے لیے مطلب آپ نے لیے ہیں لیکن وہ یوز نہیں ہوتے پورا سال. کچھ ایسے ہیں جس طرح بسترے وغیرہ ہوتے ہیں, لوگ گھر بچیوں کو دے دیتے ہیں, اس کے بعد وہ پیٹیوں میں پڑے رہتے ہیں, ان پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے. اچھا, یعنی کہ وہ استعمال میں نہیں ہے, استعمال میں نہیں آ رہے نا. اب ایک برتن بھی آ جاتے ہیں اور بسترے ہر چیز بیچ میں آ جاتی ہے. کہ برتنوں پہ تو کہیں پہ زکوٰۃ دینے کا کنسیپٹ نہیں ہے میرے خیال سے پورے پاکستان میں. یہ ہے غریب آدمی جو ہے یا عام متوسط آدمی جو ہے اس کے پاس تو برتن ہی نہیں ہے نا وہ والا, ایکسٹرا برتن ہی نہیں ہوتے, ایک دو برتن ہوتے ہیں, مہمان آتے ہیں استعمال ہوتے ہیں, دیگر ہوتے ہیں. لیکن جو بڑے سیٹ ہوتے ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں وہ تو اٹلی سے, فرانس سے, پتہ نہیں کہاں سے وہ ڈنر سیٹ منگواتے ہیں جن کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے, پھر وہ اس کو سیٹ کر کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں اور پھر استعمال ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہو, وہ دیواروں پہ نمائش کے لیے اور دکھاوے کے لیے پڑے ہوتے ہیں. تو بعض علماء تو اس بار بھی سختی کرتے ہیں کہ آپ کے جو گھر ہے, گھر کے دروازے پہ جو آپ قیمتی سے قیمتی پتھر لگاتے ہیں اس کے بارے میں بھی احکامات ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ جو زکوٰۃ ہے یہ مفتیان کرام کے پینل کے ذریعے سے ادا ہونی چاہیے. انسان ذاتی طور پہ اس کا ڈیسیژن نہ لے, اور جس کے نیت صاحب ہے وہ جائے گا ہی مفتیان کے پاس. جس کے نیت میں ہیر پھیر ہے وہ کیا کرے گا, وہ یہی کہ جیسے مولانا نے فرمایا کہ کبھی بیوی کا نام کر دے گا, کبھی اسی کا نام کر دے گا, کبھی اسی کا نام کر دے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں چاہوں گا کہ آپ حج کے حوالے سے بھی مختصراً ایک دو لائن کے اندر حج کا کنسیپٹ بیان کریں. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی, ابھی کر رہا ہوں کہ جو حج ہے ایک اجتماعی عبادت ہے. ٹھیک ہے, ہمارا بنیادی ستون ہے اور رکن اسلام ہے. اچھا حج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بڑی خواہش رہی کہ حج کریں, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے فتح مکہ تک جو ہے رکاوٹیں رہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دل میں تڑپ رکھتے تھے, اصحابہ کرام بھی رکھتے تھے. اور حج کے میں دو چیزیں, کسی بھی عبادت کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے اور ایک اس شریعت قوانین لاگو کرتی ہے. ٹھیک ہے, قوانین کے اعتبار سے تو ایک لمبی ڈیٹیل ہے. فلسفہ جو ہے عام عوام کو سمجھانے کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک اجتماعی عبادت ہے. اجتماعی عبادت کا مقصد اسلام کی پاور دکھانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج تک تو محیط نہیں نہ رہی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایک وسیع پیمانے پر تھی جس کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگیں بھی کی اور اپنے فتوحات بھی کی, اور کہیں پر جنگ ظاہری طور کے پر دنیا سے اسباب کے طور کے پر شکست بھی ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں بھی تو اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے نا. تو اسلام اس کے حوالے سے کیا حکم دیتا ہے, دور حاضر کے اندر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض یہ کی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام دین ہے. ٹھیک ہے. دین انسان کی زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے, اور اس دین میں ہمارے لیے جو آئیڈیل اور نمونہ اللہ نے بنائے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ٹھیک ہے. اب میری زندگی کا ہر شعبہ, چاہے معیشت ہے, سیاست ہے, تجارت ہے, معاشرت ہے, یا میری آئلی زندگی ہے, میری انفرادی زندگی ہے, ٹھیک ہے, میں زیر زمین ہوں یا بالائے زمین پر ہوں, زیر آسمان ہوں, یا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا کی ریسرچ میں مصروف ہوں, یا میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں, جمادات پہ ریسرچ کر رہا ہوں, نباتات پہ کر رہا ہوں, جس پر بھی ریسرچ کر رہا ہوں, ہر زندگی کے پہلو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور احکامات سے باہر کوئی چیز بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں 14 سال بعد تحقیق ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کے پانی پیا کرو. سائنس نے کیا کیا, سائنس نے تحقیق کی تو پتہ چلا یہ ساری چیزیں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. میرا سوال نکتہ ہے, بس اسی پہ آ رہا ہوں. اب دیکھیں سائنس کہتی ہے کہ کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے, آج کے دور میں بیٹھ کے پینا چاہیے. وجہ دونوں گردے ایٹ اے ٹائم کام شروع کر دیتے ہیں. بیٹھ کے پیو تو ایک گردہ کام کرتا ہے, ایک ریسٹ پہ ہوتا ہے, اس سے گردے کے فیلئر کے چانسز کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات 1400 سال پہلے آئے,
آج کی ٹیکنالوجی اور سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے تانے بانے پھر بھی وہیں جا کے ملتے ہیں. اس سے ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں، سائنس، ٹیکنالوجی، ہر شعبے میں آپ کی زندگی عملی نمونہ ہے، آپ کے احکامات عملی نمونہ ہے. ٹھیک ہے، یہی درمیان میں نے آپ سے تھوڑی سی مداخلت کی تھی کہ یہ چیز تو ہم مان چکے ہیں نا، یہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا اور وہی سب سے افضل ہیں، اور اگر ہم انہی کی زندگی کو اپنائیں گے تو ہم دنیا و آخرت کے اندر کامیاب و کامران ہوں گے. میں یہ ڈسکس یہ کرنا چاہ رہا تھا، آپ سے میرا سوال سمجھ نہیں سکے. ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ تو اسلام کے بیسک ارکان ہو گئے نا، کہ جو ہر انسان اس کو پتہ ہے اور عمل بھی کر لیتا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک اسلام کا کنسیپٹ ہے، وہ خلافت ہے، یا وہ جیسے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ فتوحات ہیں. آپ وسلم کا نظام نبی مکرم سیاست، صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں کہ جب دیکھا کہ مسلمان تکلیف کے اندر ہیں. اگر دور حاضر کے اندر دیکھا جائے تو آج بھی بہت سارے علاقوں کے اندر مسلمان تکلیف کے اندر ہیں. تو اس کے حوالے سے شریعت اس دور حاضر کے اندر کیا رہنمائی کرتی ہے، کیا قوانین لاگو کرتی ہے، اور شریعت کی کیا حکم ہے، اور ہم کس حکم کو اگر نہیں مانیں گے تو ہم اللہ کو کیا مطلب جواب دیں اور گناہ گار ہوں گے. مسلمان ریاست اگر واقعی مسلمان ہو، ٹھیک ہے، اسلام اس پر حکمرانی کرتا ہو، تو جہاں مسلمان پر ظلم ہوگا وہاں جہاد اس ریاست پہ فرض ہے. ٹھیک ہے. پاکستانی اسلامی ریاست ہے؟ یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. دیکھیے کہ اسلامی ریاست، میں پاکستان کو مسلمانوں کی ریاست کہتا ہوں، میں اسلامی ریاست نہیں کہتا. ٹھیک ہے. ہاں، نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ہے لیکن اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں، چور کے بازو کاٹنے کا حکم ہے، ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، پھر دوبارہ چوری کرے تو پھر ٹانگ، پھر اس طرح، تو کہاں کاٹے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. قصاص کہاں ہوتا ہے؟ اچھا، ریاست کا کہ رٹ قائم کرنے کے لیے جو حکم ہے، امیر، ابھی اب کراچی کا واقعہ آیا، وہ جو نتاشا نامی عورت نے ایک غریب جو ماں باپ اور بیٹی کو جو ہے لتاڑ دیا اور شہید کر دیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، لوائقین نے قصاص لے لیا. ریاست کی رٹ یہ بنتی تھی کہ اگر ریاست میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ عمرا کو ریاست کچھ نہیں کہتی، تو ریاست کہتی لوائقین نے معاف کیا، ہم اپنے رٹ قائم کرنے اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کو پھانسی دیں گے، سزائے موت دیں گے، سر قلم کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں تو اسلام نے پورا نظام دیا تھا. اب میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ شریعت کہتی ہے کہ تلوار سے سر قلم کرو، یہ پھانسی، یہ فائرنگ کر کے مارنا، زہر دے کے مارنا غیر انسانی عمل ہے. اب اس پہ آپ ریسرچ اٹھائیں، دیکھیں جب انسان کا سر قلم ہوتا ہے تو انسان جب قلم ہو گیا، درد کا احساس، ہر چیز ختم، انسان اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس نے قتل کے بدلے اس کا قصاص ہوا ہے تو وہ اپنے دنیا میں گناہ کا ازالہ کر کے اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے. پھر ہر قتل کے ہر مرڈر کے، قتل کے یا کسی کو سزا دینے کے الگ کیٹیگری ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ شروع میں جب افغانستان میں ملا عمر صاحب کی حکومت آئی تھی تو اس وقت وہ فائرنگ سے ابتدا میں انہوں نے جو ہے سزائے موت دینا شروع کی. تو پاکستان کے مفتیان، مولانا مفتی ظفر علی خان اور دیگر مفتیان نے ان کو سمجھایا، کہا کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. جب آپ فائرنگ کرتے ہیں تو انسانی جسم کو تکلیف ہوتی ہے، سر قلم کریں، سر قلم کرنے سے تکلیف نہیں ہوگی. یعنی اسلام نے سزا بھی دی ہے تو انسانی طریقے سے دی ہے، غیر انسانی طریقہ اسلام نے نہیں اپنایا ہے. تو کہہ رہے ہیں اسلام تو پورا نظام ہے، نظام دیتا ہے، لیکن ہم پاکستان میں اس کو لاگو نہیں کرتے یا لاگو کرنا نہیں چاہتے. یا میں کہتا ہوں کہ انڈیا سے آئے ہوئے ٹاٹا کمپنی سے خائف تاجروں نے پاکستان کو ایک منڈی بنایا ہوا ہے تجارت کے لیے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کسی پارٹی نے اپنے انویسٹر کو فائدہ پہنچانا ہو، معذرت کے ساتھ پتہ نہیں یہ سوال اور جواب ہمیں ہضم ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا یہ نئی حکومت پنجاب حکومت آئی، اس نے آتے ہی پلاسٹک بیگز پہ پابندی لگا دی. میں سمجھتا ہوں پلاسٹک بیگ تو ہر دکان پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہ کوئی انڈسٹری والا ان کا ڈونر تھا، انویسٹر تھا، الیکشن پہ خرچہ کرنے والا تھا، انہوں نے یہ پابندی کا الارم بجا کے، پابندی کے نوٹیفیکیشن نکال کے اس کا 100 روپے والا مال 500 میں بکوایا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہت لمبی ڈسکشن ہے، موضوع بھی ہے، بحث بھی کی جا سکتی ہے اس کے اوپر. انشاءاللہ ہم اگلے کسی پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے کہ اگر مسلمان تکلیف کے اندر ہوں تو پھر شریعت کا کیا حکم ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ دیکھ لیں.
تعالیٰ. مسامین یہاں پر پروگرام وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو ہم اس ٹاپک کو یہیں پر کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم مزید اس کے اوپر بحث کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کے اس کے علاوہ اور کون کون سے حکم ہیں اور ہم پہ کس طریقے سے لازم ہے کہ ہم ان کے اوپر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو ہے خوشنودی حاصل کر سکیں اور قیامت والے دن سرخرو ہو سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام کے اندر. تب تک اپنے میزبان حافظ محمد طلحہ آصف کو اجازت دیجیے. والسلام.